پروین شاکر کی مردہ انگلیاں از مستنصر حسین تارڑ۔ پروین شاکر سے میری دوستی یا قربت نہ تھی۔ کبھی کسی ادبی محفل یا دعوت میں آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام میں پہل کرتی، کیا لکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھار ادب کے حوالے سے کوئی ایک آدھ خط۔ خوشبو سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا، جسے التحریر کے خالد سیف اللہ نے احمد ندیم قاسمی کے کہنے پر شائع کیا، اور یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اس اشاعتی ادارے نے اپنے آغاز میں جتنی بھی کتابیں نئی یا پرانی شائع کیں وہ سب بے حد مقبول ہوئیں۔ مرزا ادیب کے سیران نورد کے خطوط، ممتاز مفتی کی لبیک، میرے 2 سفر نامے، نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس میں اجنبی، اور پروین شاکر کی خوشبو۔ اسلام آباد کے قبرستان میں پروین کو رخصت کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ اس کی عزیزداری کراچی میں تھی اور وہاں سے یہاں آج ہی کے دن پہنچنا مشکل تھا۔ کچھ ادیب تھے اور اس کے محکمے کے کچھ لوگ۔ آخری لمحوں میں اس کے ایک بھائی بھی پہنچ گئے، لیکن اس سے پیشتر یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اسے لحد میں کون اتارے گا، کیونکہ کوئی نامحرم ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ہم 4-5 لوگ قبر کی مٹی کے ڈھیر پر کھڑے تھے اور میرے برابر میں افتخار عارف اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے تھے۔ جنازہ تو ہو چکا تھا۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس الجھن کا شکار رہے کہ اگر ان کا کوئی نزدیکی عزیز بروقت نہ پہنچا تو پروین کو لحد میں کیسے اتارا جائے گا۔ مجھے مکمل تفصیل تو یاد نہیں رہی کہ اس کے بھائی کب پہنچے، لیکن یہ یاد ہے کہ کسی نے سفید کفن میں لپٹی پروین شاکر کو افتخار عارف کے بڑھے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا۔ افتخار عارف اسے تھامے ہوئے قبر میں اترنے کو تھے کہ یکدم ان کا رنگ زرد پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے۔ شاید انہیں انجائنا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے یکدم مجھ سے کہا، تارڑ، پروین کو سنبھال لو۔ میں نے بازو وا کیے اور پروین کے جسد خاکی کو تھام لیا، اور تب میں نے زندگی کے ایک ناقابل یقین، ناقابل بیان تجربے سے خود کو آشکار کیا، جس کے بارے میں اب بھی سوچتا ہوں تو سناٹے میں آ جاتا ہوں۔ پروین دھان پان سی لڑکی تھی۔ موت کے باوجود وہ بہت بھاری نہ تھی۔ میں جان بوجھ کر اس جانب نہ دیکھتا تھا جدھر اس کا چہرہ کفن میں بندھا ہوا تھا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کفن میں روپوش پروین کی مردہ انگلیوں پر ہیں، انہیں تھام رکھا ہے۔ میں اس کی بناوٹ محسوس کر رہا تھا، اور اس لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ پروین کا لکھنے والا ہاتھ ہے۔ انہی انگلیوں سے اس نے وہ سب شعر لکھے جو ایک زمانے کے دل پسند ہوئے، ایک داستان ہوئے۔ اور پھر مجھے وہ شعر یاد آیا جو ایک خاتون نے لکھ کر مجھے رسوا اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ شعر بھی تو انہی انگلیوں نے لکھا تھا، اور آج میں انہیں بے جان حالت میں اپنی انگلیوں سے تھامے ہوئے ہوں۔ وہ لمحہ، وہ کیفیت آج تک میرے بدن پر ثبت ہے۔ میں آج بھی پروین کی انگلیوں کی موت کو محسوس کرتا ہوں۔